بے نظیر اگر نہ نیگوشیٹ کرتی، لیٹ سے نہ نیگوشیٹ کرتی، تو شی وڈ ناٹ ہیو بین ایبل ٹو کم بیک. کوئی میڈیا کو روک ٹوک نہیں تھی کچھ بولنے کی. تھوڑی بہت اشتہار بند ہوتے تھے خالی، مطلب ہے وہ تو بڑا چھوٹا معمولی رات بات کے لگتی 3 ہے نا بجے وہ. فون تو نہیں آتا تھا، یہ نہیں چلانا. کاشف عباسی کو آف ایئر تو نہیں کیا جاتا تھا. سویلین ادارے پرفارم نہیں کر رہے، ہاں ٹھیک ہے نا، اور آپ کے سیلاب آئے، زلزلہ آئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کو ہر چیز میں فوج کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے. وہ آپ آئین میں بلاتے ہیں ان لکھا کو. ہوا ہے سر، وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. امریکہ کے بھی آئین میں لکھا ہوا ہے. ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ آئی ایس پی چیف آئے اور انہوں نے اسپیشلی اناؤنس کیا کہ جی محمد زبیر آئے تھے. لیکن جو بڑا ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے اور آنا چاہیے، کیا وجہ ہے کہ جی ہماری سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے وہ اتنا کمپرومائزڈ ہے، اور کیا وجہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے اتنی زیادہ سے حاصل ہے اس کو؟ تو اس کا بھی کوئی جواب سوچا آپ نے؟ بے نظیر شہید اور میاں نواز شریف کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی، اور وہ اس وقت یہ 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی، اینڈ دیئر واز اے ریئلائزیشن کہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے اور پاکستان کے مفاد کے اگینسٹ ہم نے وہ کچھ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بٹر ہسٹری 90s کی بھی تھی، اس سے پہلے کی بھی 50s میں کیا ہوتا رہا ہے، 70s میں بھٹو صاحب کا تختہ الٹایا گیا اور ان کو پھانسی دی گئی. سو دیر واز دس ریئلائزیشن کہ جی پاکستان کس لیے بنا تھا. پاکستان ایک بنا تھا جو 1973 کانسٹیٹیوشن جو اوریجنل تھا اس میں سارا کچھ ٹھیک ہے، چارٹر ڈیموکریسی سائن ہو گیا، سائن ہو لیکن گیا. پھر بے نظیر صاحبہ خود جا کر مشرف صاحب سے مل لی تھی، انہوں نے ڈیل کر لی تھی، ہوا تھا نا. جی ہوا تھا. تو مطلب وہ کہاں گیا وہ چارٹر؟ تو اس کی حیثیت کیا تھی اس کاغذ کے ٹکڑے کی؟ نہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ باتیں اگر کرنے آپ کی نے حد تک کہا تو نا بڑا کہ اچھا تھا نا یہ چیزیں کہ نہیں وہ تو اس کو ادھر جانے کی تو ضرورت، وہ تو چلے آپ سرکمسٹانسز میں کہہ سکتے ہیں کہ جی بے نظیر کے پاس چوائس کیا تھی. وہ مشرف صاحب بیٹھے تھے ایگزائل میں، انہوں نے کہا میں واپس نہیں آنے، پبلکلی ڈکلیئر کیا ہوتا نا کہ دے آر ہسٹری. نواز شریف اینڈ بے نظیر آر ہسٹری، دے ول نیور بی الاؤڈ ٹو کم بیک. اور بڑا فیس تھا جس میں نہیں تھے وہ لوگ، دے ور مائنس. 2000 میں گئے نا، دسمبر 2000 میں نواز شریف کو گئے سعودی عربیہ. بے نظیر آلریڈی اس سے پہلے باہر تھیں، جن کو نواز شریف نے باہر کیا تھا. میں نے آخری ان کی تقریر سنی تھی جب وہ نیشنل اسمبلی میں کر کے گئی تھیں، اور اسی طرح کیا تھا نا. تو اس میں نواز شریف صاحب کو وہی کردار تھا جو مطلب کسی اور کو ہو سکتا ہے نہیں. لیکن ایک پولیٹیکل تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایکسیپٹ کیا نا دونوں نے کہ ہم نے غلط کیا تھا. دونوں نے ایکسیپٹ کیا کہ دوبارہ دونوں نے وہی غلطی کی، لیکن بہت جلدی کی. بالکل دونوں نے غلطیاں مجھے. لیکن وہ جو 2008 کا وہ ڈیل کی آپ بات کر رہے ہیں بے نظیر کا، میں ان کے ڈیفینس میں صرف یہ کہوں گا، جس طرح آج جو سوال ہوتا ہے کہ جی یہ عمران خان کو خط لکھنا چاہیے یا نہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہم سویڈن میں یا یو کے میں یا جرمنی میں تو نہیں بیٹھے پرفیکٹ ڈیموکریسی میں. تو پرفیکٹ کیا، ہم تو ڈیموکریسی میں بیٹھے ہی نہیں ہیں. سو جس طرح 1947 سے پہلے آپ نے آزادی حاصل کرنی تھی، کس سے حاصل کرنی تھی؟ برٹشر سے کرنی تھی نا. اب کہیں ہم تو مانتے ہی نہیں برٹشرز کو. پوزیشن تو یہ تھی، یہ انڈیا ایک آزاد مملکت ہے، برٹشرز کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نیگوشیٹ تو آپ نے انہیں سے کرنا تھا نا. سو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر چوائس کی بات ہوتی ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں. یور پوائنٹ can be different from my point, but you have to give that space under the circumstances کہ بے نظیر اگر نہ نیگوشیٹ کرتی، لیٹ سے نہ نیگوشیٹ کرتی، تو she would not have been able to come back. One, as a result of بے نظیر being allowed to come back, نواز شریف was allowed when the Saudis said کہ جی آپ نے جب بے نظیر کو کر دی تو نواز شریف کو کیوں آپ نے روکا ہے. اور جو بھی آپ کہیں، پاکستان 2008 میں ایک مومنٹس ایونٹ تھا کہ ریٹرن ٹو ڈیموکریسی ہوا. وہ جو پیریڈ تھا فرام اے ڈیموکریٹک اسٹینڈ پوائنٹ 2008 سے 2013 کا واز دا فائنسٹ ان ہسٹری. کوئی پولیٹیکل اپوزیشن کو اندر بند نہیں کیا تھا، کوئی میڈیا کو روک ٹوک نہیں تھی کچھ بولنے کی. تھوڑی بہت اشتہار بند ہوتے تھے خالی، مطلب ہے وہ تو بڑا چھوٹا معمولی بات رات کے لگتی 3 ہے نا بجے وہ. فون تو نہیں آتا تھا، یہ نہیں چلانا. کاشف عباسی کو آف ایئر تو نہیں کیا جاتا تھا، یا کسی کو اندر بند تو نہیں، یا کوئی ڈر کے بھاگ کے جرنلسٹ ایگزائل میں چلے جائیں. مطلب میں اس وہ شدت نہیں تھی جو 2008 سے پہلے کا جو پاکستان تھا، اس سے ایک بالکل مختلف پاکستان. پھر جو اس وقت کی حکومت تھی پیپلز پارٹی اور اس وقت کی اپوزیشن پی ایم ایل این، انہوں نے فار ریچنگ ڈیموکریٹک پلیٹ فارم پر بیٹھ کے 7th NFC ایوارڈ کیا which has withstood the test of time. انہوں نے 18th amendment کی which has withstood the test of time. مگر آج کہاں کھڑے ہیں ہم؟
آج ہماری مطلب جمہوریت اور پھر ٹرانزیشن ہوئی 2013 میں الیکشن فرسٹ ایور ٹرانزیشن ہوئی. سو ٹوٹی پھوٹی جو بھی تھی وہ چلنا شروع ہو گیا تھا, پھر آپ نے اسکیٹل کر دیا دوبارہ. اور اس میں کون ذمہ دار ہے, کون ذمہ دار ہے؟ نون لیگ کتنی ذمہ دار ہے اس معاملے کو؟ جتنی پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے اس میں, وہ بھی ساجھیدار ہے اس پورے معاملے میں. اتنی ہی اب تو خیر آپ کہہ سکتے ہیں لیڈ کر رہی ہے اس ذمہ داری میں, اور پیپلز پارٹی بھی اس میں. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کل ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر کے ساتھ میں تھا, بڑے نام نہیں لوں گا, میں کہہ رہا تھا یو نو واٹ از دا کرٹیسزم اگینسٹ پیپلز پارٹی. وہ سب کہتے ہیں کہ یار پیپلز پارٹی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, وہ چیمپئن کرتی تھی اس قسم کے کازز کو اینڈ فنڈامنٹل رائٹس کو اینڈ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو. جمہوری توازن کے ساتھ ہوا کیا کہ کیوں انہوں نے کیا یہ سوچا آپ نے, غور کیا اس بات پہ؟ پاور جو ہے کسی بھی شرط پہ ملے یا کم ملے زیادہ ملے, نہیں پاور ہے ان کے پاس. اچھا پاور کا جو ایک کانسیپٹ ہے, آپ پاور کے دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے فیصلہ سازی کا آپ کو اختیار, اور دوسرا ہوتا ہے وہ پرکس اینڈ پریویلیجز. کار ہے آپ کے, جہاز, تنخواہیں بڑھ گئی آپ کی, تنخواہیں, اور یہ آپ جا رہے ہیں شاہی خاندانوں سے مل رہے ہیں ساری دنیا میں, پروٹوکول ہے آپ کے وزیروں کا سب کا, ایک وہ ایسپیکٹ ہے. سو وہ ایسپیکٹ ڈومینیٹ کرتا ہے ہمارے تھاٹ پروسیس کو, جو perks and privileges and the benefits کو. بے شک ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں آپ کے, چاہے بے شک ہاتھ پیر, وہ نہیں فیل کرتے نا ہاتھ پیر بندھے ہوئے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرنا تو نہیں کرے. اچھا جب بھی ہم یہ بحث کرتے ہیں سول ملٹری امبیلنس کی, تو ہمارے بہت سارے دانشور جو ہیں زیادہ قصوروار اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتے ہیں, مگر وہ خود تنقیدی نہیں کرتے کہ جی ہماری سیاسی جماعتوں کا جو کردار رہا, ایک کہ وہ انہوں نے ایسی حرکتیں, ان پارٹیز میں خود جمہوریت نہیں ہے, کرپشن ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ یہ کہیں جی کرپشن نہیں ہے, تمام ان کے مسائل ہیں. اچھا پھر اس طرح سے وہ منظم سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ جب آپ خلا چھوڑتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے. نہیں یہ ہاں یہ بس یہاں سے اختلاف میرا آپ کو شروع ہوتا ہے. میرا یہی آتا ہے پوائنٹ, یہ کہ ایک ہمارا آئین ہے اور ایک قائد اعظم کی گائیڈنگ پرنسپلس ہیں, اس میں یہ اگر وگر ہے ہی نہیں. ہمارے آئین میں آرٹیکل 6 ہے, ہمارے آئین میں یہ نہیں لکھا کہ اگر اسپیس چھوڑیں گے, اگر وہ نہیں چلائیں گے سیولینز تو پھر فوج کیا کرے گی, ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ لیکن بلکہ یہ لکھا ہوا ہے وداؤٹ ifs and buts. ایک عملی وہ دنیا بھی ہوتی ہے نا, حقیقت کی دنیا ہوتی ہے. اس حقیقت کی دنیا میں اگر سیویلین, so one of the reasons that I joined PMLN جو آپ کہہ رہے تھے was exactly this PMLN جہاں 2012 میں کھڑی تھی. It was by far, وہ تو جماعت اسلامی ہو, PTI ہو, پیپلز پارٹی ہو, JUIF ہو, سب کہتے ہیں کہ ہاں جی سول سپریمیسی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ اگر مگر لگانا شروع کر دیتے ہیں جو 2012 میں مگر لگا رہا ہوں کہ بھئی اپنے آپ کو اس قابل تو کریں کہ سپریمیسی ہماری یہ کیوں نہیں تصور ہوتا. کون فیصلہ کرے گا؟ پہلے یہی تو پرابلم ہوتا ہے. فیصلہ کون کرے گا کہ سپیس چھوڑی ہے نہیں, فیصلہ کون کرے گا کہ کرپشن ہوئی ہے, فیصلہ کون کرے گا کہ جی جی اردوغان دیکھیں کتنا اس نے سویلین, میں میرا یہ کہنا ہے کہ اگر سویلین ادارے پرفارم نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے سیلاب آئے, زلزلہ آئے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ کو ہر چیز میں فوج کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے سر, وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, امریکہ کے بھی آئین میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, فوج وہ یہ تو نہیں کہتے کہ جی چونکہ ہم سب کرتے ہیں, ابھی LA میں فائر ہوا تو ہمیں بلا لیا, ویٹنام میں وار ہوگی تو ہمیں بھیج دیا, وہ یہ تو نہیں کلیم کر بھائی, وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہے ان ایڈ آف سیویلین گورنمنٹ, چاہے آرٹیکل 245 لگانا پڑے سیویلین گورنمنٹ کو ایک پیرامیٹر میں کہ جی کانسٹیٹیوشن ایونیو پر کوئی نہ کچھ کر سکے یا کچھ اور, یا سیلاب آئے یا کچھ آئے, وہ تو ان ایڈ آف انڈیا میں بھی ہوتا ہے. تو یہی تو میچورٹی ہوتی ہے قوموں کی کہ ٹو ڈفرینشیٹ کہ بھئی آپ کا رول کیا ہے, سیولینس کا کیا رول ہے. بالکل میں مانتا ہوں سیولین پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا دوسرے ہوں ان کا قصور ہے, لیکن پلیز انڈرسٹینڈ کریں بھٹو صاحب نے سیاست کرنی تھی اینڈ ہی واز دیئر ریڈی ٹو پلنج انٹو سیاست ان 1958. اینڈ ایوب خان نے مارشل لا لگا. یہ جو جملہ ہے کہ سول سپریمیسی, اب اس مرحلے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی کیا حالت ہے, کمپرومائزڈ ہیں, مطلب حالت بھی تو خراب اسی وجہ سے ہے نا, تو یہ کیوں نہیں پہلے مرحلے پہ کرتے کہ بجائے سپریمیسی کے آپ کہیں ٹینڈم ساتھ چلیں اور آپ اپنا اعتماد جیتیں, آپ اچھا پرفارم کریں. کوئی نہیں کہتا سویلین قیادت کو کہ جی آپ کرپشن کر رہے ہو, آپ جناب 2017 میں یہ پناما وناما نہ ہوتا, 2018 میں نارمل الیکشنز ہوتے جیسے 2013 میں ہوئے تھے, تو پاکستانی قوم نے ڈیسائیڈ کیا نو, پیپلز پارٹی نے پرفارم اچھا نہیں کیا, ہم نے PMLN کو الیکٹ کر دیا. تو لیٹ دیٹ پروسیس. اچھا دیکھیں نا, فیصلہ کون کرے گا؟ کسی کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ ہونا ہے تو پھر آپ کی جمہوریت ہے ہی نہیں. یا میں اور آپ سمجھیں ہم انٹلیکچولی بڑے پاورفل ہیں اور ہم پاکستانی نہیں ہیں, بٹ آئین آپ کا یہ نہیں کہتا نا.
قائد اعظم کا یہ ویژن نہیں تھا نا. 1946 کے الیکشنز اگر ہم ہوا, مسلم لیگ نے جیتا, اس بیسس پر اس وقت کتنی ان ایجوکیشن ہوگی, الٹریسی ہوگی, جو مسلمانوں نے ووٹ دیا, تو اس کے بیسس پر قائد اعظم نے جا کے پاکستان کلیم کیا نا. اگر 46 کا الیکشن میں ریزلٹ مسلم لیگ کے فیور میں نہ آتے تو کیس بنتا ہی نا, کیس نہ بنتا, بالکل نہ بنتا. تو جہاں آپ نے بنانا ہوتا ہے تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ جی لٹریسی جمہوریت ہے اور سب کچھ ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ کی جو محبوب جماعت ہے, آپ کے جو دل کے قریب ہے, اس کے دور میں, اس کا جو یہ والا دور حکومت ہے ماشاء اللہ, چوتھا دور حکومت جو ہے, اس پہ جمہوریت کتنی مستحکم مضبوط ہوئی ہے, یا بالکل ملیا میٹ کر دی؟ آپ کی گفتگو سے تو یہی لگ رہا ہے ملیا میٹ کر دی. کوئی ایسا دیکھیں نا, اب تو وہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ کیسے ٹھیک ہوگا, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیسے ٹھیک ہوگا, بٹ جو ہوگا وہ امپلوژن کے تھرو ہوگا. اور جیسے پاکستان میں ہوتا رہا ہے, دیکھیں نا ایوب خان اپنا سسٹم لے کے آگے تھے, اینڈ ہی رین اٹ فار 10 years, پتہ نہیں ہل سکتا تھا, اور بڑی اکنامک گروتھ بھی ہوئی. بٹ دا ایشو واز ناٹ اباؤٹ اکانومی, دا ایشو واز اباؤٹ پاکستانی قوم نے اس طرح سے اب فیصلہ سازی کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کو. اور جب وہ گرے تو وہ ایسا امپلوژن ہوا کہ ان کا اپنا آئین جو 62 کا تھا وہ بھی ساتھ میں بہہ گیا, ہوا نا. تو انڈو ساری چیزیں ہوتی ہیں. ضیاء الحق کا جو بھی وہ سسٹم تھا, مجلس شورا وغیرہ جو انہوں نے شروع کیا تھا, وہ ان کے جاتے ہی جیسے جس دن جہاز ان کا کریش ہوا ہے تو سارا سسٹم بیٹھ گیا. اب راستہ کیا ہے پاکستان کے لیے؟ راستہ پی ٹی آئی ایک تو ہے نا, ہم لوگ کہیں جی پاکستان کی آواز سنو, پاکستان کو بولنے دو, جو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں, ہم جب بھی جلوس نکالتے ہیں صحافی یہ کہتے ہیں, بالکل کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خط لکھے, کوئی ان کی صفوں میں کوئی محمد زبیر ہو, وہ جا کے بات کرے اور کوئی راہ نکالے, اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ہے احتجاج کرے, دباؤ ڈالے. اچھا دوسرا راستہ ہم جیسے جو تجزیہ کرتے ہیں کہ اگر دوسرا راستہ بھی اپناتے, دونوں صورتوں میں بڑا نقصان ہے. اور کیونکہ اگر فرض کریں تصادم کے نتیجے میں کوئی چیز ہوتی ہے, اس کا مطلب ادارے ہمارے کمزور ہو رہے ہیں. اداروں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے, ہے نا, وہ میں اور آپ متفق ہیں بات پہ, چلیں اچھی بات ہے. تو کیا راستہ ہے کہ کس طرح سے بیٹر سینس شوڈ پریویل؟ پہلی بات تو محمد زبیر will never ever go and do what I did in 2020, کیونکہ اس سے جتنا مجھے نقصان ہوئے, جتنا میں نے سفر کیا پولیٹیکلی, مجھے ہی پتہ ہے. لیکن اب میرے اوپر, مطلب میں آپ کو صرف دہرانے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جب یہ چیز ریویل ہوئی ہے کہ میں گیا تھا, اور اس کے بھی سرکمسٹانسز تھے. بھائی آپ کو بھی پتہ ہے پچھلے 50-60 سال میں آرمی چیف کے ساتھ پاس کتنے پولیٹیکل لیڈرز جاتے رہے, اور باجوہ صاحب سے بھی ملنے جاتے تھے, پی ایم ایل این کے بھی اور پی بی پی کے بھی, ٹی آئی والے بھی, تو ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ آئی ایس پی آر چیف آئے اور انہوں نے اسپیشلی اناؤنس کیا کہ جی محمد زبیر آئے تھے. تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا نا, اور وہ جب وہ بیک گراؤنڈ تھا, بیکاز وہ جب میں آپ کو بتا رہا تھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ بڑے ہسٹوریکل اسپیکٹ ہے, کیونکہ یہ جب نام تاریخ میں لکھا گیا, آپ کا نام تاریخ میں تو آ گیا. تو جب آئی ایس پی آر چیف نے یہ بولا آ کے, تو آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن چینلز پر وہ شام 7:30 بجے کا وقت تھا, دھماکہ ہو گیا, شاہ زیب خان صاحب تھا, کاشف عباسی, پتہ ہر وقت ہر جگہ یہی ڈسکس ہو رہا تھا, اور مجھے بلایا گیا. اینڈ مائی فرسٹ کوسچن واز فرام the two people who only knew about it, which is مریم نواز and نواز شریف, کہ میں نے کیا کہنا ہے. مطلب میں اس کو یہ ایک چوائس یہ ہے کہ میں ڈینائی کروں, دوسری چوائس یہ ہے کہ ہاں میں گیا تھا, کیونکہ میں ڈینائی کروں گا وہ کچھ پروڈیوس کر دیں گے ایکچوئل فیکٹس, تو پھر میں کیا کروں گا. تو اس کا مطلب ڈینائی تو نہیں کر سکتے. اب میں کیا کہوں کہ میں پرسنل سے کیا تھا, آپ نے بھیجا تھا, کہ آپ نے نہیں, آپ نے یہ کہنا کہ آپ خود ذاتی ہے اس چیز سے. تو میں نے کہا کہ میری پارٹی جو ہے وہ تو بھون کے رکھ دے گی. Things you do for your country and your party. تو ایگزیکٹلی شہباز شریف واز دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. ہی از سٹنگ ون ایوننگ آن 23rd September 2020 and watching the ISPR chief telling the nation کہ محمد زبیر آئے تھے اور مریم نواز نواز شریف کی بات کرنے کے لیے آئے تھے, اور ان کی 2 میٹنگز ہوئی تھیں, ایک میں جنرل فیض حمید بھی شامل تھے. ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی, ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ اٹ. سو اور وہ ویسے ہی 2 گروپس بنے ہوئے تھے وہاں, ایک مفاہمتی اور ایک مزاحمتی. ہی واز obviously مفاہمتی گروپ, ٹھیک ہے.
اللہ نے اس کا اجر دیا، پھر اجر بھی دیا. تو وہ میرے سے جب یہ سوال اچھا سارے مجھے پارٹی میں اس کے بعد سے ہی کہتے تھے، جب میں نے کہا کہ میں پرسنل گیا تھا تو کہتے یار آپ کتنے بڑے سیاستدان ہیں، آپ کون ہیں بھائی. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہ چونکہ وہ ایسے ماحول میں ہوا تو مجھے احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل نے شوکوز نوٹس دے دیا کہ آپ نے ووٹ کو عزت دو کا جب بیان نہیں ہے، اس کو جو وہ نقصان پہنچا ہے، عوام اضطراب ہے، نون لیگ کا ورکر جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے آپ کو ڈیفینڈ کرے. یو مسٹ ایکسپلین پروفیسر صاحب سنجیدہ تھے. بیسک ممبرشپ مسٹ ناٹ بی کینسلڈ اینڈ یو شوڈ بی سسپینڈیڈ. تو مجھے ملنے سے پہلے ہی وہ ان کو بات جب ہوگی تو کچھ جو میرے اچھے دوست ہوتے جن کو کچھ فیکٹس پتہ تھے، پرویز رشید وغیرہ، انہوں نے کہا یار یہ ہوتا ہے، آپ ایک چھوٹا موٹا جواب دے دینا. وہ زیادہ پرویز رشید تو خود مزاحمتی پارٹی مزاحمتی میں تھے نا، مزاحمتی فرقے سے تعلق تھا نا. اب تو لیکن وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. اب تو مفاہمتی کے بھی وہ ادھر اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں نا، ماشاءاللہ. لیکن اینی ویز سو میں نے تو پارٹی میں مجھے تو لٹرلی میٹنگ شروع ہوتی تھی، لوگ کوئی نہ کوئی پکڑ کے کہتا ہے یار آپ ہیں کون، آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیسے کراچی سے آپ آئے. ہاں کراچی سے بیک گراؤنڈ ہے نہ کچھ ہے، بیک واٹرز ملک کا ہمارا. اب وہ جب وقت ضرورت ہے تو سب مل گئے. جب مزاحمت سے مفاہمت پر آئے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، کسی ایک کو تو قربان کیا جاتا ہے. ہاں تو وہ قربان بالکل ایسے ہی، وہ جو کہتے ہیں نا بس کے نیچے پھینک دیا. اور وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تو اس نے شہباز شریف